اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا ایسے لگے گا کہ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مگر ایک گھڑی دن سے يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ پہچانتے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو قد خسر الذین تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو وما كانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض الذی بعض حصہ اس کا نعدہم جس چیز سے ہم انہیں ڈراتے ہیں او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں فإلینا مرجعہم بس ہماری طرف ہے ان کا لوٹ آنا ثم اللہ شہید پھر اللہ تعالی گواہ ہیں علی ما یفعلون اس پر جو وہ کر رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوئے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پھر جب آگئے ان کے پاس ان کے رسول قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے بیچ انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم اور زیادتی نہیں کیے گئے۔ گزشتہ آیات میں کفار کا بیان ہوا جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو اس کی تکذیب کرتے ہیں اب مزید اسی کا ذکر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو حشر کے میدان میں لائیں گے ان سب کا حشر ہوگا اور جب حشر کے میدان میں سب لوگ پہنچیں گے تو ان کو اس سے پہلے کی زندگی جو دنیا میں گزار کے گئے تھے آخرت کے مقابلے میں یوں محسوس ہو رہی ہوگی کہ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا کہ گویا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مگر ایک گھڑی دن میں سے یعنی دن میں سے ایک گھڑی یعنی ہم 24 گھنٹوں میں یا دن کے 12 گھنٹوں میں ہم لگا لیں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو ان کو یوں خیال میں آ رہا ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہیں وہ بس آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کا بس وقت تھا وہ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مگر ایک ہی گھڑی تھی دن کی ایک مطلب اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کی زندگی انہوں نے گزاری جتنا زمانہ وہ قبر میں رہے حشر میں پہنچ کر کے انہیں قبر کا دور یوں لگ رہا ہوگا جیسے بس آدھا گھنٹہ اتنا وقت یہ گزار کے قبر میں آئے ہیں مطلب کہ حشر کے میدان کے اندر وحشت
ڈر خوف اس قدر ہوگا کہ اس کی گھبراہٹ سے پچھلی زندگی انسان کو بس یہ چند لمحوں کی لگے گی، اگرچہ وہ 70-80 سال کی زندگی دنیا میں گزار کے گیا یا قبر میں وہ صدی 2 صدیاں گزار کے گیا، لیکن یوں ہی لگے گا جیسے تھوڑا سا وقت گزرا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو آخرت کا سال ہے قیامت کے بعد کا، وہ یوں لگے گا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سنہ۔ تو اس دن کی مدت وہ بہت لمبی ہوگی، تو اس کے مقابلے میں دنیا کی 60-70 سالہ زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یتعارفون بینہم، وہ پہچانیں گے آپس میں ایک دوسرے کو، ساروں کو پہچان ہوگی، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا لیک سے لیک ہے رکھنے والا ہے، تو سب کی پہچان رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اس وقت تحقیق نقصان اٹھا جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہوگا دنیا میں اس ملاقات کو، اللہ سے اس ملنے کو، اللہ کی بارگاہ میں پیشی، اس کے جھٹلانے کو، اس کو جنہوں نے جھٹلایا تھا دنیا میں وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ آخرت میں تباہ ہو گئے۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ بھی نقصان اٹھا گئے جو نہیں تھے ہدایت پانے والے، جو دنیا میں ہدایت کی راہ پہ نہیں چلے ان کی آخرت تباہ ہو گئی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس عذاب کا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یعنی کافر کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اور آپ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ عذاب کدھر ہے؟ اللہ کا عذاب کدھر ہے؟ کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ سے جیسی بھی باتیں کہتے ہیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ حضور کی ذات اقدس پہ بھی اٹیک کرتے تھے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ ساحر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، تو فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں وہ الگ ہے کہ یا ہم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دیں یا کچھ حصہ اس کا پہنچا دیں جو آپ کی آنکھیں دیکھ لیں، اور اگر آپ کی زندگی میں ان پہ عذاب نہ آیا تو یہ مطلب نہیں عذاب سے بچ گئے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، بچ کبھی نہیں سکتے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ تو یا تو یہ ہے کہ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم آپ کو دکھلا دیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کی آنکھیں دیکھ لیں گی، بعض الذی، بعض حصہ اس عذاب کا، نعیدہم، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں۔ وعد یعید، یہ جو صیغے ہیں ان کا مصدر اگر وعید ہو تو پھر اس کے معنی ڈراوے کے، دھمکی کے ہوتے ہیں، یہ نعیدہم اسی سے ہے، اور اگر وعد یعید اس کا مصدر وعدن ہو تو پھر معنی وعدہ کرنا ہوتا ہے، جو عام طور پہ ہم بولتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، تو وعدن کے مصدر سے یہ ہو تو وعدہ کرنا، وعیدن کے مصدر سے ہو تو معنی ڈرانا، دھمکانا ہوتا ہے۔ تو الذی نعدہم، عذاب کا کچھ حصہ کہ جس عذاب سے نعدہم، ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اور نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، تو یہ نہیں کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں، فَإِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ، پھر آخر ہماری ہی طرف انہیں لوٹ آنا ہے، تو قیامت کو ہم ان کو ضرور پکڑیں گے، وہاں تو عذاب سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، تو کسی بھی معاملے میں گواہ اس معاملے کو مضبوط کرتے ہیں۔ فرمایا آپ کے مقدمے کا گواہ خود اللہ جل شانہ ہے، اللہ گواہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہیں اس پہ بھی جو یہ کرتوت کر رہے ہیں، جو یہ خرامیاں کر رہے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، کل اللہ جل شانہ اس کے اوپر ان کی پکڑ کریں گے۔ پھر اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون، اس پر جو وہ کر رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ اور فرمایا کہ ہر امت میں، ہر طبقے میں ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے جو ہمارے پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ، اللہ کا یہ دستور رہا ہے پھر جب بھی ان لوگوں کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، حق کا راستہ ان کو دکھلایا، تو جو لوگ مان گئے، اتباع کر لی انہوں نے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے مخالفت کی اور وہ اللہ کے نبی سے ٹکرائے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نبی کی دعوت اور تبلیغ کے بعد قضی بینہم بالقسط، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، ماننے والے کامیاب سرخرو، نہ ماننے والے وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ نے جن کو عذاب کی گرفت میں لے لیا، ان پہ ظلم نہیں کیا گیا، حق اور انصاف پہ اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے، زیادتی اور ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اللہ کی تعلیمات کے واضح ہونے کے بعد، قرآن کا پیغام واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا اور اس پہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو یہ انصاف ہے۔ اللہ نے سب کچھ بتلا دیا، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی اللہ نے الگ الگ کر دی، واضح کر دی۔ اب بھی جو ہدایت پہ نہ آئے اور گمراہی پہ چلے، اس پہ اس کی پکڑ آئے تو یہ عین انصاف۔